پیر بنانا چاہیے، لیکن ہر ایک کو پیر نہیں بنایا جاتا۔ اس کو کلمہ پڑھنا آتا ہے، نہیں تو نے اس کو پیر بنایا۔ پیر ہے اور نماز نہیں پڑھتا، پیر ہے استغفر اللہ شریعت کے خلاف باتیں کرتا ہے، کہتے جی شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ اللہ کے بندے، جو شریعت نہیں جانتا وہ طریقت پر کیسے عمل کر سکتا ہے؟ پیر وہ ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے جس کا سلسلہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہو، جو صحیح العقیدہ سنی ہو، علی الاعلان گناہ نہ کرتا ہو۔ پانی پیو پن کے تے پیر پھڑو چن کے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشہور عالم، مشہور صوفی شاعر، بہت بڑے ولی اللہ، جھنگ شورکوٹ میں آپ کا مزار ہے، اور ان کے کلام کو شہرت بہت حاصل ہوئی، عالمگیر شہرت ملی ہے۔ اور ایک کرامت بھی آپ کو بتاتا ہوں، پھر کچھ ان کے اشعار، اس کی وضاحت بھی عرض کی جائے گی۔ آپ کے مزار پر ایک بیری کا درخت تھا، زیارت کرنے والوں کو پریشانی ہوتی تھی مگر ادباً اس کو کاٹتے نہیں تھے۔ ایک دن ایک بلائنڈ نابینا مزار پر حاضری دینے کے لیے آیا تو وہ ٹکرا گیا درخت سے، تو خون بہنے لگا، تو آپ کے خلفاء اور مجاوروں نے تسلی دی، علاج کروایا۔ اگلے دن اب درخت کو کٹوانے کا ارادہ کیا تاکہ آنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ اس مشورے میں شریک تھے۔ رات ہوئی تو خواب میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ فرمایا محمد صدیق، ہمارے بیری کے درخت کو کیوں کاٹتے ہو؟ وہ خود یہاں سے دور چلا جائے گا۔ صبح دیکھا تو واقعی وہ درخت اپنی جگہ سے 10-15 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی بڑی شانیں ہوتی ہیں، اللہ پاک ان کو بہت عزت عطا فرماتا ہے، کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ آئیے ان کے اشعار ہم سنتے ہیں۔ پیر ملیا جے پیڑ نہ جے جاوے، پیڑ نہ کیا بات، جاوے، اس نو کی دھرنا ہو۔ دھرنا ہو، مرشد ملیا ارشاد منو، ارشاد نہ منو، وہ مرشد کی کرنا، کیا بات، مرشد کی کرنا ہو، جس ہادی کو ہدایت نہیں، او ہادی کی پھڑنا ہو، جے سر دتیا حق حاصل ہووے، باہو سبحان اللہ، موتوں کیا بات، کی ڈرنا ہو۔
العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں پیر ملیا جی پیڑ نہ جاوے. پیر تو میں نے بنا لیا کسی کو مگر پیڑ یعنی درد نہیں جا رہی، یعنی گناہوں کا مرض دور نہیں ہو رہا، باطن کی اصلاح نہیں ہو رہی، میں ہدایت کے راستے پر نہیں آ رہا، آخرت کی تیاری نہیں کر رہا، اس نو پیر کی دھرنا ہو. اس پیر کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا مرشد ملیا ارشاد نہ منو، مرشد تو میں نے پکڑ لیا لیکن مجھے ہدایت تو نہیں مل رہی. مرشد ملیا ارشاد نہ منو، اور مرشد کی کرنا ہو. اس مرشد کو کیا کرنا ہے کہ جس سے دل کو ہدایت نہیں ہو رہی، جس ہادی کو ہدایت نہ ہے. پیر کس لیے بنایا جاتا ہے؟ رشد و ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے. اب ہدایت تو اس ہادی سے مل نہیں رہی، اس ہادی سے نسبت کا فائدہ جے سر دتیاں حق حاصل ہووے باہو، اس موتوں کی ڈرنا ہو. اگر جان دینے سے اللہ راضی ہو تو اس موت سے کیا ڈرنا ہے. اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہر ایک کو پیر نہیں بنانا ہوتا. پانی پیو پن کے تے پیر پھوڑو چن کے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، خضر کے بھیس میں یہاں راہزن بھی پھرتے ہیں. ہدایت دینے والے نہیں لٹیرے ہوتے ہیں. یہ پیر، ارے پیر تو عالم ہوتا ہے. پیر وہ ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے. پیر وہ ہوتا ہے جس کا سلسلہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہو، جو صحیح العقیدہ سنی ہو، فاسقی معلن نہ ہو، علی الاعلان گناہ نہ کرتا ہو. یہ 4 شرائط اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہیں پیر کامل کی، جامع شرائط پیر کی. اب پیر اور نماز نہیں پڑھتا، پیر استغفر اللہ شریعت کے خلاف وہ باتیں کرتا ہے، پیر عورتوں سے بے پردہ مل رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو بیعت کیا تو کبھی غیر عورت کو ٹچ نہیں کیا. آپ آواز کے ذریعے سے بیعت لیا کرتے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. بیعت کرنا بزرگوں کا طریقہ ہے، بیعت کرنی چاہیے لیکن ہر ایک سے بیعت نہیں کی جاتی، اور بیعت کرنے کا طریقہ بھی شرعاً درست ہو، اور جس سے بیعت کی جا رہی ہے وہ بھی شرعاً درست ہو. اور پیر کس لیے بنایا جاتا ہے؟ اب ہم تو سمجھتے ہیں کہ پیر بنایا ہے تو اب تو گاڑی ملے گی مجھے، پیر بنایا اب تو کوئی سٹا لگے گا، پیر بنایا ابھی کہ بانڈ نکلے گا. اللہ کے بندے، پیر بنایا جاتا ہے آخرت کے لیے، ہدایت کے لیے، درست عقیدے کو اپنانے کے لیے. اور کیونکہ پیر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، اور اللہ کے حبیب رب تک پہنچا دیتے ہیں، اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. پیر بنانا چاہیے. دیکھیں سلطان العارفین کے بھی کوئی پیر و مرشد تھے، حضرت عبد الرحمن قادری جیلانی دہلی والے. اعلیٰ حضرت کے بھی کوئی مرشد تھے، بابا فرید الدین گنج شکر کے بھی کوئی مرشد تھے. داتا صاحب نے بھی کسی کو پیر بنایا ہوا تھا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کوئی پیر تھے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی پیر و مرشد تھے، وہ خود بھی پیر و مرشد تھے. تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ چلا آ رہا ہے. لیکن ہر ایک کو پیر نہیں بنایا جاتا. اس کو کلمہ پڑھنا آتا ہے نہیں، تو نے اس کو پیر بنایا ہوا. ہر ایک کو پیر نہیں بنایا جاتا. با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کا شہرہ سنا، چرچا سنا، وہ پاپولر تھا کہ یہ اللہ کا ولی. اچھا آپ گئے تو آپ نے دیکھا اس نے قبلے کے رخ پر تھوک دیا. تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ والا نہیں ہو سکتا. واپس آگے ملے بھی نہیں ہو سکتا. تو پیر ہوتا ہے جو عالم ہو اور وہ علل اعلان گناہ نہیں کرتا، سلسلہ اس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک ملتا ہے. یعنی اس کا پیر اس کا پیر اس کا پیر اس کا پیر، یہاں تک کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ تک وہ سلسلہ پہنچتا ہے. اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک سلسلہ پہنچتا ہے. تو پیر اس کو بنائیں جو شریعت کو سمجھنے والا اور عمل کرنے والا ہو، اور وہ آخرت بنانے والا ہو. کہتے جی شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. اللہ کے بندے، جو شریعت نہیں جانتا وہ طریقت پر کیسے عمل کر سکتا ہے؟ جو بغیر شریعت کے کہتا ہے میں پہنچا ہوا ہوں. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے پیر ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو بغیر شریعت کے کہتا ہے میں پہنچا ہوا ہوں، وہ جہنم کے کنارے پر پہنچا ہوا. ٹھیک ہے، شریعت کیا ہے؟ اللہ کا حکم، رسول کا حکم. کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن سے. کیسے پتہ چلے گا؟ حدیث سے. اور قرآن و حدیث میں کون سمجھائیں گے؟ علماء.
علماء حق کا عاشقان رسول علماء وہ ہمیں بتائیں گے نا. اب وہ جس کو قرآن دیکھ کر کیا کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا, جس کو استنجا نہیں کرنا آتا, طہارت نہیں کرنی آتی, وہ ہمیں کیا دین بتائے گا. تو بعض مجذوب ہوتے ہیں, ان کا معاملہ اور ہے. تو سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں پیر ملیا جے پیڑ نہ جاوے اسنو پیر کی دھرنا ہو. تو پیر کی نسبت قائم کرنی ہے مگر پیر کامل سے.